روزانہ دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں۔ 2-5 منٹ کی لذت کے لیے زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والے میری قوم کے جوان، وہ خواتین جو بے پردہ گھوم کر اپنی عصمت کا سودا کرتی ہیں، اپنی آبرو کا سودا کرتی ہیں، کبھی یوں کہتے ہوئے کہ میرے بچے غربت کی چکی میں پس رہے ہیں تو میں نے اس لیے قدم اٹھایا ہے۔ میں کہتا ہوں تم سے کس نے کہا ہے کہ بچوں کو کھلانا تم پہ فرض ہے؟ بچوں کو کھلانا تم پہ فرض ہے۔ قرآن تو یوں کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ اللہ نے اپنے کرم سے اپنے ذمے پہ لے لیا ہے ہر زمین پہ چلنے والے کو کھلانا، اس کو رزق پہنچانا۔ جو خدا چونٹیوں کو کھلاتا ہے، جو خدا پتھروں میں جانوروں کو رزق دیتا ہے، جو خدا جنگلوں میں کھلاتا ہے جانوروں کو، جو خدا اللہ اکبر پرندوں کو کھلاتا ہے، وہ خدا ہمارے بچوں کو نہیں کھلائے گا؟ کیا حرام اور ناجائز چیزیں کما کر ہی ہم اپنے بچوں کو کھلائیں گے؟ اور یاد رکھنا ان ماؤں سے میری گزارش ہے، اس لیے کہ یہاں ایسی عورتیں ہو یہ ضروری نہیں ہے، لیکن چونکہ آج انٹرنیٹ کا دور ہے، تقریر ہوتی کہاں ہے، پہنچتی کہاں تک کے ہے۔ اللہ کرے ان عورتوں تک میری آواز پہنچے دنیا بھر میں، جو میری بہنیں، جو خواتین اللہ اکبر ناجائز اور حرام کام کر کے اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہے۔ اچھی طرح یاد رکھنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور اے خاتون جنت کی کنیزوں، حلال کھلا کے بچے پالو گے تو بچے تمہارے بھی وفادار ہوں گے اور ملک و ملت کے بھی وفادار ہوں گے، اور اگر تم نے حرام کھلایا تو یہ بچے تمہارے بھی وفادار نہ ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حرام خون انسان کے اندر بے وفائی پیدا کرتا ہے، انسان کے اندر بغاوت پیدا کرتا ہے۔ آپ سے بات پوچھتا ہوں، آج دہشت گردی دہشت گردی دہشت گردی پوری دنیا میں دہشت گردی کی بات ہو رہی ہے، یہی ہو رہا ہے؟ آپ دھیان سے سنیں میری بات کو، اور شاید جو دہشت گردی کے ڈھول پیٹتے ہیں اللہ ان تک بھی میری آواز پہنچائے۔ آپ دہشت گردی دہشت گردی دہشت گردی آتنکواد دہشت گردی خوب بات کی جا رہی ہے۔ اسلام دہشت گردی کے خلاف ہے، یہ بات کروڑوں بار بولی جا چکی ہے، آج میں یہ کوئی بات نہیں کرتا، لیکن صرف جو دہشت گردی کے ڈھول پیٹتے ہیں وہ بھی، اور جو دہشت گردی کے خلاف کانفرنسیں کرتے ہیں وہ بھی، میں سب سے پوچھتا ہوں دہشت گردی کا نام تم کب سے سن رہے ہو؟ ٹیررزم کا نام تم کب سے سن رہے ہو؟ آتنکواد کا نام تم کب سے سن رہے ہو؟ کب سے سن رہے ہو؟ زیادہ سے زیادہ 100 سال ہوئے، زیادہ سے زیادہ 100 سال ہوئے آتنکواد دہشت گردی یہ ساری چیزیں عام ہو گئی، ورنہ آج سے 100 سال پہلے ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، پارسی ہو، کسی مذہب کا انسان ہو، اس کے اندر ہمدردی، اس میں پیار، اس میں محبت، یہ سب تھا۔ بلکہ آئیے ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، اس سے پتا چلے گا کہ میرے ملک ہندوستان کا ماحول کیسا تھا۔ ایک مرتبہ انگریزوں نے ایک گاؤں میں حملہ کیا، انگریز تن کے گورے من کے کالے، یہ پاپی گوری چمڑے والے بدبودار لوگ، انہوں نے حملہ کیا گاؤں میں، لوگوں کو مارا پیٹا، نوجوان لوگ اپنے آپ اپنے گاؤں کا دفاع کرتے رہے، مارتے پیٹتے رہے، ایک دوسرے کی بیٹیوں کی حفاظت ہوتی رہی، حتیٰ کہ ایک جوان مسلمان تھا، اس جوان کو اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گیا، اس کو لوگ اٹھا لے گئے، اور جب اٹھا کر کے لے گئے تو اٹھا لے جانے کے بعد ایک بوڑھی عورت کے گھر میں اس نے آنکھیں کھولی تو بوڑھی اس کو پنکھا جل رہی تھی۔ یہ میرے ملک ہندوستان کی تاریخ ہے، یہ میرے ملک میرے بھارت کی تاریخ ہے، یہ پنکھا جل رہی تھی، آنکھ کھولنے والے نے کہا الحمدللہ، یعنی اس کو نئی زندگی مل گئی۔ مطلب آنکھ کھولنے والا کون تھا؟ مسلمان تھا، ٹھیک ہے۔ وہ بوڑھی خوشی اٹھی، تانبے کے گلاس میں اس نے دودھ بھرا، گرم گرم دودھ اس کو پیش کیا، کہا بیٹے پی لے۔ اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، اس کو حیرت تھی یہ بڑھیا میں کوئی میری لگتی نہیں، یہ ہاتھ کیوں پھیر رہی ہے؟ تو اس بڑھیا نے کہا بیٹا میں نے تجھے دیکھا ہے کہ تو میرے محلے کی ہندو بیٹیوں کی آبرو بچانے کے لیے انگریزوں کے ہاتھوں پٹ گیا اور تو ادمرا چھوڑ کر وہ تجھے بھاگ گئے، تو میرے محلے کی بیٹیوں نے یہاں تک تجھے پہنچایا اور اب تو دودھ پی لے۔ اس نے پوچھا ماں جی میں آپ کے دھرم کا بھرم توڑنا نہیں چاہتا، یہ گلاس آپ کے گھر کا ہے، ہو سکتا ہے شاید چونکہ آپ کے مذہب میں
چھوت چھات کا تصور ہے، اور آپ کے نزدیک ہو سکتا ہے پتہ نہیں ہمارے لیے کیا خیال ہو، آپ کی بیٹیوں کی آبرو بچانا یہ تو میرے نبی کا حکم تھا، سو میں نے کر دیا، لیکن آپ کا گلاس آپ کے نظریات کے مطابق میرے دودھ پینے کی وجہ سے کہیں پوتر جو آپ کی نظر میں ہے اس کے حوالے سے کوئی دوسرا خیال آپ کے ذہن میں پیدا نہ ہو جائے، تو میں آپ کو بتا دوں کہ میں مسلمان ہوں۔ اس بڑھیا نے کہا، میرے ہندوستان کی بڑھیا نے، وہ میرے ہندوستان کا مسلمان جوان کا کردار دیکھا آپ نے کہ اس نے ہندو بیٹیوں کی آبرو کو بچانے کے لیے جان کی بازی لگا دی، یہ مذہب اسلام۔ جب اس بڑھیا سے اس نے کہا کہ میں مسلمان ہوں، آپ کا گلاس ناکام نہ ہو جائے میرے منہ لگانے سے، اس بڑھیا نے کہا بیٹے تو مسلمان ہے یا کوئی ہے، جب تو نے اپنی جان ہندو بیٹیوں کے لیے قربان کرنے کی بات کی تو پھر میرا بھی خیال یہ ہے اگر تو مسلمان ہے تو کیا ہوا، ہندو نہیں ہے تو کیا ہوا، تو انسان تو ہے، ہندوستانی ہونے کی حیثیت سے میرے دل میں تیرے لیے محبت ہے، قربانی کے لیے محبت ہے۔ پتہ چلا 100 سال پہلے ہندوؤں کے یہاں کردار یہ ہے، مسلمانوں کے یہاں کردار یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ 100 سال پہلے تک کوئی دہشت گردی، نفرت، انسانوں سے نفرت نہیں تھی، اس ملک ہندوستان میں نہیں تھی، دہشت گردی کا ماحول دنیا میں نہیں تھا۔ کب تک؟ جب تک زنا عام نہیں تھا، جب تک حرام خوری عام نہیں تھی، جب تک بے پردگی عام نہیں تھی۔ کیوں؟ ایک ہندو کی بیٹی تھی تو بھی وہ اپنا چہرہ چھپا کر پردے میں رہتی تھی، مسلمان کی یہاں تو پردہ فرض ہی ہے۔ ایک ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، وہ روزی کماتے وقت کسی کو دھوکہ نہیں دیتا تھا، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہندوستانی تھا دھوکہ نہیں دیتا تھا، اکثریت یہاں یہ تھا۔ تاریخ پڑھ لیں آپ، تاریخ پڑھ لیں، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، ہندو بھی اپنے بچے کو حلال کھلاتا تھا، مسلمان بھی، سکھ بھی، عیسائی بھی، سب حلال کھلاتے تھے، دھوکے کا ماحول نہیں تھا۔ تو پھر کیا تھا؟ بچے حلالی تھے، لقمہ حلالی تھا، مائیں باحیا تھی، تو ہر ایک کا بچہ امن پسند تھا۔ جب سے منہ کے اندر حرام لقمہ ڈالا گیا، جب سے نسب حرام ہونے لگا، جب سے مائیں بے حیا ہونے لگی، تو پھر دہشت گردی عام ہو گئی۔ اب پتا چلا جو دہشت گرد ہیں یا تو ان کی مائیں بے حیا ہے، یا تو ان کا لقمہ حرام ہے، یا تو ان کا خون حرام ہے، اس لیے دہشت گردی عام ہو رہی ہے۔ اور اسلام میں نہ بے حیا ماں کا تصور ہے، نہ حرام لقمے کا تصور ہے، نہ حرام نسب کا تصور ہے، اس لیے جو مکمل اسلامی ہوگا وہ کبھی دہشت گرد ہو ہی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی لیے ہمارے یہاں جو غیر حلالی ہے وہ ہمارا امام بھی ہو سکتا، غیر حلالی کے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھتے، وہ ہمارا امام نہیں ہو سکتا۔ اور پتہ چل جائے کہ کسی کے سٹے کے کاروبار میں دعوت کھانے ایک وقت کی چلا گیا تو بھی وہ ہمارا امام نہیں ہو سکتا۔ پبلک احتجاج کرتی وہ سٹے کے آ گیا تھا ایک بار دعوت کھانے، ارے ہمارے یہاں ایک بار وہ حرام کاروبار کرتا نہیں امام، حرام کمانے والے کے یہاں کھا لے تو ہماری پبلک اس کا سندل اٹھا دیتی ہے، یہ نہیں چلے گا، یہ نہیں۔ ارے جو ایک وقت حرام کھائے ہم اس کو اپنا امام نہیں بناتے، نسب حرام ہو تو امام نہیں بناتے، حرام کھائے تو امام نہیں بناتے۔ اور اس کی اماں کی تو بہت بڑی بات ہے، اس کی بیوی بازار میں بے پردہ گھومے تو بھی اس کو امام نہیں بناتے، اس لیے کہ بیوی بے پردہ گھومے تو وہ امام فاسق اگر منع نہیں کرتا، یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ تو یار جس کی بیوی بے حیا ہو اس کو امام نہیں بناتے جس کی ماں بے حیا ہو۔ تصور کتنا پوتر ہے، کتنا پاکیزہ ہے ہمارے مذہب کا۔ تو یاد رکھو یہ جو بگاڑ پیدا ہوا ہے حرام کھلانے کی وجہ سے، حرام خون کی وجہ سے، بے حیائی کی وجہ سے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے